الینا، اب یہ یہودیوں کا ذکر آ رہا ہے، دل بےمان تے اجتا ٹیر، اگر دل بےمانی پہ اترا ہو تو آپ لیم ایکسکیوزز، جھوٹے بہانے بہت سے گھڑ لیں گے۔ نبی علیہ السلام پہ ایمان نہ لانے کا ایک بہانہ انہوں نے یہ بھی اڈاپٹ کیا کہ اللہ نے ہم سے یہ عہد لیا تھا کہ صرف اس پیغمبر کو ماننا ہے جو یہ معجزہ دکھائے کہ وہ اللہ کے لیے قربانی لا کر اوپن میدان میں رکھے اور ایک غیبی آگ آئے اور اس قربانی کو جلا کے راکھ کر دے، کیونکہ یہ بنی اسرائیل میں یہ ہوا کرتا تھا۔ مال غنیمت، جنگوں میں جیتا ہوا مال، چونکہ جنگ میں کافروں کا مال ہتھیانا اس کا مقصد نہیں ہوتا، مقصد ہوتا ہے اللہ کے دین کی سربلندی۔ اسی لیے اگلی امتوں میں جو مال غنیمت ہوتا تھا نا، وہ کسی کو دیا نہیں جاتا تھا مجاہد کو، بلکہ وہ اوپن میدان میں رکھا جاتا تھا، ایک غیب سے آگ آتی تھی، اس کو جلا کے راکھ کر دیتی تھی تاکہ دنیا کی لالچ کے لیے کوئی کام نہ کرے۔ ہماری امت میں اللہ تعالیٰ نے آسانی کی، بخاری مسلم میں حدیث ہے، مجھے 5 ایسی خصوصیات دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ مال غنیمت اللہ نے میرے لیے حلال کر دی، پہلے یہ حرام تھا۔ تو وہ کہتے تھے کہ غیبی آگ آئے، جس طرح کہ قابیل اور حابیل کا ذکر بھی سورۃ المائدہ میں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی، قابیل کی نہیں کی۔ تو وہ آگ آ کے اس قربانی کو کھا گئی تھی، دوسری قربانی وہیں پڑی رہی۔ تو یہ اس چیز کا ثبوت تھا کہ یہ قبول ہوئی، یہ جو راکھ بن گئی قبول ہوئی، جو نہیں راکھ بنی اس اپنی جگہ پہ وہ قبول نہیں ہوئی۔ تو اب وہ یہ کہتے تھے کہ ہم سے تو اللہ نے یہ عہد لکھا ہے، اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان، یہاں تک کہ کوئی رسول ہمارے پاس یہ معجزہ لے آئے کہ وہ قربانی لے کر آئے، تأکلہ النار، جسے اوپنلی آگ کھا جائے، یہ معجزہ جب تک نہیں دکھاؤ گے ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں قل، اے نبی ان سے فرما دیجئے، قد جاءکم رسل من قبلی، مجھ سے پہلے بھی کئی رسول آئے ہیں، بالبینات، روشن دلائل لے کر، وبالذی قلتم، اور وہ معجزے بھی لے کر آئے جو تم مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے ہو، فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین، تو تم نے ان پیغمبروں کو کیوں قتل کر دیا تھا اگر تم سچے ہو اپنی بات میں؟ ان کے لیے کوئی اور بہانہ کر لیا ہوگا۔ یہاں بھی یہی ہوتا ہے، آپ کوئی دین کی بات کریں، کہتے ہیں ڈگری لے کے آئیں، ڈگری لے کے آ جائیں تو کہتے ہیں نہیں ڈگری تو آپ نے لی ہے لیکن وہ تو فرقہ ہی گمراہ ہے، تو اینڈ رزلٹ تو پھر لگتے وشکار ہی رہا نا، پاویں سر جڑا پاؤں کی طرف رکھیں یا سر رکھیں آپ سرہانے کی طرف، کمر تو درمیان میں رہے گی، اینڈ رزلٹ یہی ہوتا ہے۔ اور اگر آپ اس فرقے کی ڈگری بھی لیں تو آگے بات پتہ کرتے ہیں بندہ ساڑا سی لیکن بعد تمہیں پتہ زیادہ پڑھ کے نا خراب ہو گیا۔ اتنے بانے ہیں، میں کہتا ہوں شیطان بھی ہنستا ہوگا کہ علماء کرام کی تحقیقات کے اوپر، علماء کرائم، علماء کرام نہیں، علماء کرائم، میں مجرم علماء کی بات کر رہا ہوں، اہل حق کی بات نہیں کر رہا۔ لیکن آپ نے مجھ سے پوچھنا نہیں کہ اہل حق کدھر ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ اگر تم نے پیغمبروں کو ماننا ہی ہوتا تو ان سے پہلے جو رسول گزرے، اچھا یہاں پہ رسول جو ہے بمعنی نبی کیا ہے، یہاں پہ یعنی لغت کے معنوں میں یوز ہوا ہے، ورنہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ جو ہم اصطلاح کے معنوں میں نبی اور رسول کا فرق کرتے ہیں، اس فرق میں کبھی رسول قتل نہیں ہوئے، قتل ہمیشہ انبیاء ہوتے تھے، کیونکہ رسول تو خود یہ دھمکی دیتے تھے کہ ہم پہ ایمان لاؤ ادروائز بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا، اگر وہ خود اٹھا لیے جائیں یعنی شہید کر دیے جائیں، تو وہ دھمکی تو انہوں نے کافروں کو لگائی تھی، خود کیسے قتل ہو گئے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، سورۃ المجادلہ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر لیا کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ یہاں پہ رسول کا لفظ آیا لیکن رسول اپنے لغت کے معنوں میں، کوئی بھی بھیجا ہوا، ایون سورہ یاسین میں آپ دیکھیں گے انبیاء نے جو اپنے فرستادے آگے بھیجے ان کے لیے بھی رسول کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی انبیاء کے صحابہ بھی رسول ہیں، وہ رسول ہیں رسول اللہ کے رسول، یعنی رسول اللہ کے بھیجے ہوئے رسول، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں حضرت ابوبکر کو کہا جاتا تھا خلیفۃ الرسول، یعنی نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ نے اجماع سے ان کو چنا۔ جب حضرت عمر آئے نا تو ان کے لیے پھر لفظ استعمال ہوا خلیفۃ الرسول، رسول اللہ کے خلیفہ کا خلیفہ۔ حضرت عمر نے سوچا کہ جناب یہ تو معاملات آگے چلیں گے، تو اصحاب نے، حضرت عمر نے نہیں باقی صاحب نے مشورہ کیا کہ یہ تو ہماری زبان اتنی دیر ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے، کوئی آپ کو چھوٹا سا نام رکھ لیتے ہیں، تو ہم نے مشورے سے بہتر سمجھا آپ کو امیر المؤمنین کہیں۔
ورنہ جب تیسرا بندہ خلیفہ بنے گا تو یہ 3 دفعہ خلیفہ لگانا پڑ جائے گا. اب ان بیچاروں کو کیا پتا کہ بعد میں تو عام مولویوں کے نام کے ساتھ 10 القاب لگائے جاتے ہیں. مشکل کام کوئی نہیں ہے. ہاں، حجت الاسلام والمسلمین، شیخ التفسیر، شیخ القرآن، شیخ الحدیث، یادگار اسلاف، کتنی کتنی لمبی دھومیں لگاتے ہیں، اور جتنی دفعہ نام لیتے ہیں اتنی لمبی دھوم لگاتے ہیں. تو یہ قسمت کی بات ہے. جو اہل تھے وہ تو ڈرتے تھے. امیر المومنین، مومنین کا چنا ہوا، دیٹس آل. ٹھیک ہے، یہاں پہ امیر المومنین جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ ان پر حاکم اس اعتبار سے ہے کہ ان کا مالک ہو گیا، یہ محکوم ہے. وہ سمجھتے تھے ہمیں انہوں نے چنا ہے خدمت کے لیے، اور گورے اس کو فالو کر رہے ہیں. امریکہ میں دیکھیں سیکٹری آف ڈیفense ہوتا ہے کہ اسسٹ کر رہے ہیں، بس یہ نہیں ہے کہ ان پہ حکمران بن گئے.